السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الہمزہ کی آیہ نمبر 4 پڑھیں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ کلا، ہرگز نہیں، لا ینبذن، ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں، ہرگز نہیں وہ ضرور بضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں، یعنی معاملہ ایسا نہیں جیسا اس کا وہم و گمان ہے۔ کس کا وہم و گمان اور کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ جس کو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، ایسا شخص جو ہمس اور لمس میں انوالوڈ تھا، جو پیسہ جمع کرنے اور اس کو گننے میں مشغول رہا اپنی زندگی کے دوران۔ اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا جیسا اس کا وہم و گمان تھا۔ وہم و گمان اس کا کیا تھا؟ اس کا وہم و گمان تھا کہ اس کا پیسہ، اس کی دولت اس کو ناموری بخشے گی، اس کو ہمیشگی کی زندگی شاید دے دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو ڈینائی کیا اور کہا کلا۔ کلا کا مطلب ہرگز نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کلا لفظ جو ہے یہ قرآن میں 33 ٹائمز یوز ہوا ہے اور زیادہ تر مکی صورتوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہارشلی رسپانس کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو پچھلی 3 آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہ شخص جو ہے یہ کون کون سی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے، وہ ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جو بہت ہی بری تھیں، اور اللہ تعالیٰ اب انہی کے جواب میں یہاں پہ سختی سے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا بالکل بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہارشلی رسپانس کر رہے ہیں اس کے ہمس لمس کی وجہ سے، اس کے مال جمع کرنے کی برائی کی وجہ سے، اور پھر اس کو بار بار گننے کی وجہ سے، اور پھر اس کے اس سوچ کی وجہ سے جو وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید اس کا پیسہ اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، یا اس کو بچا لے گا، یا اس کو جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والا نام دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کلا، ہرگز نہیں۔ اب یہ لفظ جو ہے کلا، یہ سورہ مریم میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، اور ہم بڑھاتے جائیں گے اس کے لیے عذاب میں سے بڑھانا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ کس طرح کہ جہاں پہ نافرمانی والا معاملہ ہے، جہاں پہ کوئی کرائم ہے، تو اس کے رسپانس میں پھر اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو پھر کلا سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہرگز نہیں، ان قریب ہم لکھ دیں گے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم وہم و گمان میں تمہارے بات سمائی ہے نا کہ یہ پیسہ تمہیں بچا لے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے۔ نیکسٹ ورڈ پہ چلتے ہیں، دیٹ از لا ینبذن۔ اب یہاں پہ جو لام سٹارٹ میں استعمال ہو رہا ہے وہ تاکید کے لیے ہے، ایمفیسس کے لیے ہے، اور جب فور شور ہوں واللہ یا اللہ سویئرز، تو اس سینس میں ضرور بضرور ہوگا۔
تو یہاں پر جو ہے یہ لام تاکید ہے۔ نابضا جو ہے لا ينبذن، نابضا سے ہے، نون با ذال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ عربی زبان میں تب استعمال کیا جاتا ہے لفظ جب کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر دور پھینک دیا جائے، اور دور پھینک دینا ہو تو اس سینس میں اس ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے، کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر دور پھینک دینا۔ تو اس سے مطلب یہاں پہ یہ بن رہا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا نا، کہ شاید اس مال و دولت کی وجہ سے میں ساری دنیا کما لوں گا، یہ پیسہ مجھے بچا لے گا، یہ نام بخشے گا مجھے اور میری پکڑ نہیں ہوگی، یا بس یہ پیسہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو ہمز اور لمز بھی کرتا تھا، تو یہ قیامت کے روز اس شخص کو اسی مالداری کی وجہ سے، جو اپنی آپ کو جس کی وجہ سے بہت بڑا سمجھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو یہ جو شخص مال جمع کر کے سمجھ رہا ہے نا کہ مال اس کو بچا لے گا، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا لا ینبذن، ہرگز نہیں، اس کو ضرور بضرور پھینک دیا جائے گا۔ تو کس طرح پھینکا جانا؟ حقیر چیز کی طرح۔ تو اس کو اس کی برے اعمال کی پاداش میں کہاں پھینکا جائے گا؟ فی الحطمہ۔ اچھا، حطمہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لا ینبذن ہم نے پڑھا نون با دال، اس روٹ ورڈ سے نبذا سورۃ القصص میں بھی آ رہا ہے اور سورۃ البقرہ میں بھی۔ تو میں ان دونوں سے جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے کوٹ کروں گی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 101 میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے، تصدیق کرنے والا اس کی جو پاس ہے ان کے، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب، اللہ کی کتاب کو، کہ کہاں پھینک دیا؟ پیچھے اپنی پشتوں کے، گویا کہ وہ نہیں وہ علم رکھتے۔ تو یہاں پہ بھی نابضا کا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کس طرح ان لوگوں نے پس پشت ڈالا، یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے نابضا اس کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا کہ اس میں سے کوئی احکامات کو فالو نہیں کیا۔ احکامات کو فالو کیا کرنا تھا، بلکہ انہوں نے الٹا اس کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دیں، یعنی احکامات کی پیروی کرنے کی بجائے نافرمانیاں کیں اور کتاب کو بالکل اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ پھر سورۃ القصص 40 میں آتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ تو پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے انہیں دریا میں، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا۔ تو یہاں پہ بھی فَنَبَذْنَاهُمْ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں کس سینس میں کہ پھینک دیا انہیں دریا میں۔ یہاں پہ فرعون اور اس کے لشکروں کی بات ہو رہی ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر کو جب اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا تھا، اس معاملے کی طرف اشارہ ہے۔ تو نابضا کا ورڈ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہوتی، وہ بالکل ورتھ لیس ہوتی ہے، اس کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہوتی، حقیر ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے نابضا کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی فرعون اور اس کی آرمی، اتنی زیادہ اس کی آرمی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، اور اس آیہ میں نابضا کا ورڈ استعمال کیا، اور جس کا مطلب یہ بتانا ہے یہاں پہ کہ اس کی آرمی جو اتنی زیادہ تھی، یا فرعون، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی ورتھ نہیں ہے، بالکل بے وقت تھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں پھینک دیا، غرق کر دیا، نابضا۔ تو نابضا سے ہم نے ایک چیز جانی ہے کہ یہ ورڈ تب عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز بہت ہی حقیر اور بے وقت ہو، اس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔
تو ایسا شخص جو ہمز اور لمز میں انوالوڈ ہے تو وہ شخص بھی حقیر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور پھر مال جمع کرنے میں مصروف رہا، اس کو گننے میں مصروف رہا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی ورتھ، کوئی ویلیو نہیں ہے، اور بالکل بے وقت کی چیز کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو حطمہ میں پھینک دیں گے۔ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ جہنم کا ایک نام، ٹھیک؟ اس کا مطلب ہے توڑ ڈالنے والی، پیس ڈالنے والی، چور چور اور ریزہ ریزہ کر دینے والی۔ مطلب یہ دوزخ کا ایک طبقہ ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی اور اس کی ڈیپتھ اتنی ہوگی کہ اس میں جو چیز بھی ڈالی جائے گی نا، اس کو یہ آن واحد میں پیس کر رکھ دے گی، توڑ کر رکھ دے گی، یا چور چور کر کے رکھ دے گی، تو یہ کرش کر دے گی بونز کو۔ اور کس وجہ سے؟ کہ اس کی گہرائی اور آگ کی تیزی بہت زیادہ ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس آیا کی جو ہے تفسیر مکمل ہوتی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ میں مینشن کی، ان تمام برائیوں سے، اور پھر اس کا انجام جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان سب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین اطاعت گزاری کا موقع دیں، اور ہم سے قبول فرمائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔